الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین وتعزهم عزا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا قسط وار درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں۔ تعزهم عزا، جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ مفسر کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تعجب دلایا اپنے اس قول سے، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ اے خلیناہم و ایاہم، ان کو شیاطین اور کافرین کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ کس بنا پر تفسیر کر رہے ہیں؟ تو مفسر کہتے ہیں یہ ارسلنا الشیاطین میں ارسلنا عرب کے محاورہ ارسلت البعیر سے لیا گیا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ارسلنا ماخوذ ہے اہل عرب کے محاورہ ارسلت البعیر سے۔ عرب ارسلت البعیر کب بولتے ہیں جب کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں تو بولتے ہیں ارسلت البعیر، یعنی میں نے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے، تو یہ ارسلت البعیر سے ماخوذ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم نے شیاطین کو اور کافرین کو کیا کر دیا ہے؟ آزاد چھوڑ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں من ارسلت البعیر، یہ ارسلنا ماخوذ ہے عرب کے محاورہ ارسلت البعیر سے، اور عرب یہ کب بولتے ہیں جب کہ بعیر کو آزاد چھوڑ دیتے، اے اطلقتہ، تو ارسال کے معنی چھوڑنا، اسی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں، تو ارسال کا معنی چھوڑنا ہے، یا تضمین کے ساتھ، یعنی تضمین کے طور پر اس کا معنی ہے مسلط کرنا۔ تو
مسلط کرنا تو آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے شیاطین کو کافرین پر مسلط کر دیا گمراہ کرنے کے ذریعے سے کہ یہ شیاطین انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو ارسال کا معنی یا تو تسلیط ہے تضمین کے طور پر۔ تضمین اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، کسی فعل یا شبہ فعل میں دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا اس طور پر دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا خیال کرنا، اس دوسرے فعل یا شبہ فعل کے متعلق کو ذکر کر کے، جیسے کہ الا کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں یا آیت کا معنی یہ ہے کہ سلطناہم، ہم نے شیاطین کو مسلط کر دیا ہے، علیہم اے علی الشیاطین، شیاطین پر، بالاغوا، گمراہ کرنے کے ذریعے، تعزہم عزا، جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، خوب اکسا رہے ہیں مخالفت حق پر۔ تعزہم عزا ای تغریہم علی المعاصی اغرا، اغرا یغری اغرا، از کا معنی بتا رہے ہیں جو انہیں معاصی پر خوب اکسا رہے ہیں۔ اغرا مفعول مطلق۔ از اور حز یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی مترادفان ہیں۔ دونوں کا معنی از اور حز کے معنی تحییز اور شدت ازعاج ہے، یعنی خوب اکسانا، آمادہ کرنا، برانگیختہ کرنا، یعنی یہ شیاطین ان کو خوب اکسا رہے ہیں۔ کس بات پر؟ معاصی پر، گناہوں پر۔ فلا تعجل علیہم، تو اب ان پر اے نبی نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو۔ فلا تعجل علیہم بالعذاب، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، بےتاب نہ ہو۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، چوں ہی گنتی پوری ہوگی ان کی گرفت ہوگی۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ایک تفسیر تھی۔ دوسری تفسیر، ہم لفظی ترجمہ تو یہ ہوا یقیناً ہم ان کے لیے گن رہے ہیں۔ گننا یعنی ان کے اعمال گن رہے ہیں سزا کے لیے، بدلے کے لیے، اور ان کی سانسوں کو گن رہے ہیں فنا کے لیے۔ وَقَرَأَهَا ابن سماک عند المامون، ابن سماک نے اس آیت انما نعد لہم عدا کی تلاوت کی مامون رشید کے پاس۔ فقال، تو مامون بولا، اذا كانت الانفاس بالعدد، جب سانس بھی گنتی کے ہیں، جب سانس بھی گنتی کے ہیں اور اس کی کہیں سے کوئی مدد بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے، فما اسرع ما تنفد، ما اسرع فعل تعجب ہے، ما تنفد میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے، اے نفاد۔ تو جب سانس بھی گنتی کے ہیں اور اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے تو کس قدر جلد یہ ختم ہو جانے والے ہیں، کس قدر جلد یہ ختم ہو جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا
وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ رکبانہ علی نوک یعنی ایسی اونٹنیوں پر سوار کر کے رحمان کے حضور پیش کریں گے، جمع کریں گے، جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے، وعلی نجائب، اور ان عمدہ جانوروں اور سواریوں پر سوار کر کے رحمان کی حضور متقین کو جمع کریں گے، جن سواریوں کی سروجہا، جن سواریوں کی زینیں یاقوت اور زبرجد کی ہوں گی۔ یہ تفسیر جو انہوں نے کیا، وفدا مہمان بنا کر اس کی تفسیر، اس حال میں یہ تفسیر جو انہوں نے کی، یہ اس بنا پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور دوسرے سے بھی مروی ہے، در منصور میں ہے، رکبان علی نوک، اس حال میں کہ اونٹنیوں پر سوار ہوں گے اور عمدہ سواریوں پہ سوار ہوں گے۔ تو وہ دن آنے والا ہے جب ہم متقین کو رحمان کے حضور مہمان بنا کر پیش کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ المجرمین، مفسر کہتے ہیں یہاں پر مجرمین سے مراد ہے کافرین۔ سوق الانعام، ساق یسوق اے سوق الانعام، مویشیوں کو ہکانا۔ ہم کافروں کو مویشیوں کی طرح ہکائیں گے، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَضَلَّ مِنَ الْأَنْعَامِ، اس لیے کہ وہ دنیا میں چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، وردا پیاسے۔ عطاش بتانا چاہ رہے ہیں کہ ورد کا معنی ہے عطاش، پیاسے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ كَانَ يَرِدُ الْمَاءَ وَرَدَ يَرِدُ، ورود علی الماء، پانی پر اترنا۔ اس لیے کہ جو شخص گھاٹ پر اترتا ہے، لا يَرِدُهُ إِلَّا لِعَطَشٍ، گھاٹ پہ وہ نہیں اترتا ہے مگر پیاس کی وجہ سے۔ اور ورد کی حقیقت ہے پانی کی طرف چلنا، اسی لیے جانے والے کو واردون کہا جاتا ہے۔ تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد، فالوفد جمع وافد، وفد یہ وافد کی جمع ہے، جیسے کہ راکب راکب کی جمع ہے، اور ورد نسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ورد یہ وارد کی جمع ہے۔ اب مصنف یوم کو جو نسب ہے وہ کس وجہ سے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور یوم کو نسب فعل مضمر کی وجہ سے ہے، یعنی یوم نحشر و نسوق، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کے حضور مہمان بنا کر، اور مجرمین کو جہنم کی طرف ہکائیں گے پیاسے۔ تو کہتے ہیں یہ منصوب ہے، یوم منصوب ہے مجمر کی وجہ سے، یعنی یوم نحشر و نسوق و نفعل بالفریقین،
اور دونوں گروہوں کے ساتھ، ان دونوں گروہوں کے ساتھ ناقابل بیان مالا یوسف ناقابل بیان سلوک کریں گے، ایسا سلوک کریں گے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، یا یہ کہ یہ یوم اذکر فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اذکر یوم نحشر، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ایسا کریں گے۔ ذکر المتقون بأنہم یجمعون إلى الرحمن الذی غمرہم برحمتہ کما یفد الوفود علی الملوک۔ متقین کا تذکرہ کیا گیا، متقین کا ذکر کیا گیا کہ متقین کو، یعنی ان کو اپنے رب، ان کو اپنے اس رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا جو اکٹھا کیا جائے گا، جو اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے گا۔ ذکر المتقون، متقین کا ذکر کیا گیا کہ ان کو اپنے اس رب کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا جو انہیں اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لے گا، جس طریقے سے کہ خیر سگالی کے وفود بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے، تو متقین کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی، رحمان کی، رب کی رحمت انہیں ڈھانک لے گی، تبذیلاً لہم ان کی تعظیم و تکریم میں۔ والکافرون، اور کافرین کا ذکر کیا گیا، مجرمین کا ذکر کیا گیا کہ انہیں نار کی طرف ہکایا جائے گا، انہیں نار کی طرف ہکایا جائے گا، گویا کہ وہ پیاسے جانور ہیں، مویشی ہیں جن کو پانی کی طرف ہکایا جائے گا۔ اس طرح ذکر کیا گیا ان کی اہانت میں۔ لا یملکون الشفاعہ، لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے کوئی پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ لا یملکون الشفاعہ، حال، یہ حال ہے۔ والواو ان جعل ضمیرا فهو للعباد، اور لا یملکون میں جو واو ہے اسے اگر ضمیر قرار دیا جائے، اسے اگر ضمیر مرفوع متصل قرار دیا جائے تو یہ ضمیر عباد کی ہے، یعنی بندے شفاعت کے، لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، لوگ سفارش کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں واو کو اگر ضمیر قرار دیا جائے تو یہ عباد کی ضمیر ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ عباد کا لفظ تو گزرا نہیں ہے، تو یہ ضمیر عباد کی طرف کیسے پلٹ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَدَلَّ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُجْرِمِينَ، عباد پر دال ہے متقین اور مجرمین کا ذکر، اس لیے کہ یہ متقین اور مجرمین عباد کی قسمیں ہیں، لہٰذا یہ ضمیر عباد کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ تو واو کو اگر عباد کی ضمیر قرار دیا جائے، واو کو کیا ہے؟ عباد کی ضمیر قرار دیا جائے، ایسا بھی
عین ممکن ہے کہ یہ واو یہ ضمیر ہے، واو ضمیر ہے جو ضمیر عباد کی طرف پلٹ رہی ہے، میرا مطلب یہ ہے۔ تو واو کو اگر ضمیر قرار دیا جائے تو یہ ضمیر عباد کی ہے، اور اس پر دال ہے متقین اور مجرمین کا ذکر، اس لیے کہ یہ متقین اور مجرمین یہ عباد کی قسمیں ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ علامةً للجمع، یہ بھی احتمال ہے کہ لا یملکون میں جو واو ہے، لا یملکون الشفاء میں جو واو ہے، یہ واو جمع کی علامت ہو، یہ جمع کی علامت بھی ہو سکتی ہے، ضمیر فاعل نہ ہو، جمع کی علامت ہو، ایسا بھی احتمال ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جس طریقے سے کہ اس قول میں اکلون البراغیث، پسوؤں نے مجھے کھایا، اس قول میں اکلون البراغیث میں واو ضمیر فاعل نہیں ہے بلکہ علامت جمع ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی احتمال ہے کہ لا یملکون میں جو واو ہے ضمیر فاعل نہ ہو کر جمع کی علامت ہو، تو پھر لا یملکون فعل کا فاعل کون ہے؟ والفاعل من اتخذ ہے، فاعل کون ہے؟ من اتخذ ہے۔ تو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر کن کو؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، ان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے رحمان سے کوئی پروانہ حاصل کر لیا ہے۔ تو اگر واو لا یملکون میں واو علامت جمع ہو تو ایسی صورت میں فاعل من اتخذ ہے۔ اب سوال یہ کہ من اتخذ فاعل کیسے ہو سکتا؟ لا یملکون فعل صیغہ جمع ہے اور من اتخذ جمع نہیں ہے، مفرد ہے، تو کہتے ہیں لأنہ فی معنی الجمع، اس لیے کہ یہ جمع کے معنی میں ہے، اس طور پر کہ من معنی جمع ہے۔ ومحل من اتخذ، اب من اتخذ کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ من اتخذ محلاً مرفوع ہے، من اتخذ عند الرحمن میں کہتے ہیں من اتخذ کا محل رفع ہے، یعنی من اتخذ محلاً مرفوع ہے، کس بنا پر؟ واو یملکون کے واو سے بدل کے بنا پر۔ اگر یملکون میں واو ضمیر فاعل ہے تو ایسی صورت میں من اتخذ اس ضمیر سے بدل ہے، مالک نہیں ہوں گے، لا یملکون مالک نہیں ہوں گے، اختیار نہیں ہوگا مگر ان کو جنہوں نے رحمان سے کوئی پروانہ حاصل کر لیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ محلاً مرفوع ہے بدلیت کے بنا پر یملکون کی واو سے، یا یہ کہ مرفوع ہے فاعل ہونے کے بنا پر جبکہ لا یملکون میں واو علامت جمع ہوں۔ دو اعراب ہوا، یا یہ کہ منصوب ہے، من اتخذ محلاً منصوب ہے حذف مضاف کی تقدیر پہ یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس طور پر کہ یہاں مضاف محذوف ہے، لا یملکون الشفاء الا من اتخذ، اے الا شفاعت من اتخذ، تو یہ من اتخذ جو مضاف الیہ ہے شفاعت سے کا مضاف الیہ ہے، مگر محلاً چونکہ مفعول ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے حذف مضاف کی تقدیر پر۔ مراد یہ ہے لا یملکون ان یشفع لہم۔ استاذ الگرامی یہاں پر کلام کرتے ہوئے اور مصنف کی عبارت کی توضیح میں استاذ گرامی مواہب الجلیل میں فرماتے ہیں الشفاعہ اما مصدر معروف، شفاعت یا تو مصدر معروف ہے یا مصدر مجہول ہے۔
من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ اتخاذ عہد لینا کہتے ہیں اتخاذ عہد سے یا تو ایمان کا کنایہ ہے، یا اتخاذ عہد سے اذن کا، اجازت کا کنایہ ہے، یا اتخاذ عہد سے شافعین کی، سفارش کرنے والے کی صفات سے اتصاف کا کنایہ ہے۔ اور من اتخذ یا تو ضمیر سے بدل ہے، لا یملکون کی ضمیر سے بدل ہے، یا یہ کہ لا یملکون کی جو ضمیر ہے وہ علامت جمع ہے اور من اتخذ فاعل ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا، یا یہ کہ یہ محل نصب میں ہے من اتخذ شفاعت کی تقدیر سے۔ تو تفسیریں اس طریقے سے ہوں گی، لا یملکون ان یشفع لہم الا من آمن، فإنہم یشفع لہم، کیونکہ ان کی سفارش کی جائے گی۔ من بدل ہے یا فاعل ہے، اور شفاعت مصدر مجہول ہے، یعنی لا یملکون شفاعت احد الا شفاعت من آمن، کسی کی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر ایمان والے کی شفاعت اور سفارش۔ تو شفاعت یہاں مصدر معروف ہے اور من مفعول ہے مضاف کی تقدیر سے۔ تیسری تفسیر، لا یملکون ان یشفعوا لأحد الا الذین استاہلوا الشفاعہ، کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر ان کی جن میں شفاعت کی اہلیت ہوگی، ایمان اور تقوی سے متصف ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعہ الا الذین اتخذوا، چوتھی تفسیر، لا یملکون الشفاعہ الا الذین اتخذوا الاذن، شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر ان کے لیے، سفارش نہیں کر سکیں گے مگر ان کے لیے جنہوں نے اجازت لے لی، شفاعت نہیں کریں گے مگر وہ جنہوں نے اجازت لی، یعنی رحمان نے شفاعت نہیں کریں گے مگر وہ جنہوں نے اذن حاصل کر لی، یعنی رحمان نے ان کو شفاعت کی اجازت دی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت اخیرین میں مصدر معروف ہے اور من بدل ہے یا فاعل ہے، مراد اتخاذ عہد سے شافعین کی اہلیت سے متصف ہونا ہے، یا رحمان سے اجازت حاصل کرنا ہے، جیسا کہ مصنف بھی اخیر میں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، رحمان سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی پروانہ حاصل کیا ہے۔ رحمان سے عہد لینا یعنی بأن آمن، اتخاذ عہد کیا ہے؟ ایمان لانا، بیں طور کہ ایمان لایا۔ فی الحدیث، حدیث میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ کان لہ عند اللہ عہد، حدیث میں ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے پاس اس کے لیے ایک عہد ہوا، اللہ کے پاس اس کے لیے ایک عہد ہوا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے اللہ سے ایک عہد لیا، اللہ کے پاس ایک عہد کیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا، ایاجز احدکم ان یتخذ کل صباح و مساء عند اللہ عہدا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک دن فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص بھی ہر صبح و شام اللہ کے پاس ایک عہد لینے سے عاجز ہے؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، وکیف ذلک، اس کا طریقہ کیا ہے اے اللہ کے نبی، کس طریقے سے ہر صبح و شام اللہ سے ایک عہد ہم لے سکتے ہیں؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یقول کل صباح و مساء، ہاں ہر صبح و شام اللہ سے ایک عہد لے سکتا ہے، وہ اس طریقے پر کہ ہر صبح و شام کہے، دعا کرے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی آہد الیک بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عہدا توفینی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح و شام اس طرح عرض کرے، اللہم اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور شہادت کے جاننے والے، اے اللہ آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی ہر ایک چیز کا علم رکھنے والے، انی آہد الیک، میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں، میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں اس بات کا، میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں اس بات کا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا انت وحدک، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اکیلی تیری ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک لک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، کیونکہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا، ان تکلنی الی نفسی، اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا، تو قربنی، تو میرا نفس مجھے گناہ کے قریب کرے گا، اور تقربنی من الشر، تقربنی من الشر، میرا نفس مجھے شر سے قریب کرے گا اور خیر سے دور کرے گا، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و شہادت کے جاننے والے، مجھے تو صرف تیری رحمت پر بھروسہ ہے، میں تو صرف تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجعل لی عہدا، لہٰذا تو میرے لیے، فاجعل لی عہدا، میرے لیے ایک عہد بنا دے، میرے لیے ایک عہد بنا دے، میرے لیے ایک عہد بنا دے، جس عہد کو قیامت کے دن تو وفا مجھے عطا فرما، یقیناً تیرے وعدہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، تو جب تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، طَبَعَ عَلَيْهِ بِتَابٍ، تو اللہ اس پر ایک مہر لگا دیتا ہے، اور اس مہر شدہ کو عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک پکارنے والا، نادى منادٍ، ایک پکارنے والا پکارے گا، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، کہاں ہیں
وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے پاس عہد تھا، پکارنے والا پکارے گا، فیدخلون الجنہ، تو ان عہد لینے والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آیت میں من اتخذ عند الرحمن عہدا، عہد سے مراد یا تو اتخاذ عہد سے مراد ایمان ہے، یا اتخاذ عہد سے مراد وہ ہے جو ابھی آپ نے سنا، اتخاذ عہد سے مراد وہ ہے، یا یہ عہد الامیر الی فلاں بے قضا سے ماخوذ ہے۔ کب؟ اذا امرہ بہ، جب کہ امیر کسی کو حکم دے، یعنی اذن کے معنی رحمان سے کوئی عہد لیا، من اتخذ عند الرحمن، جس نے رحمان سے عہد لیا یعنی اجازت لی، تو اب معنی یہ ہوگا لا یشفع الا المامور بالشفاع الماذون لہ فیہا، یعنی سفارش نہیں کریں گے مگر وہی جن کو سفارش کا حکم دیا گیا، جن کو سفارش کی اجازت دی گئی، اور یہ وہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ای النصارى والیہود ومن زعم ان الملائکہ بنات اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ کون؟ کالو میں جو واو ضمیر ہے، کالو میں جو واو ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے، قائل کون ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ قائل نصارہ اور یہود ہیں، کیونکہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا رکھا ہے۔ ولد کے معنی بچہ، یہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو شامل ہے۔ رحمان نے ولد بنا رکھا ہے، یعنی نصارہ اور یہود ایسا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے وہ مشرکین بھی کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو۔ لقد جئتم شیئا ادا، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو۔ خاطبہم بہذا الکلام بعد الغیبہ، اللہ نے ان کو مخاطب بنایا اس کلام کے ذریعے سے غیبت کے بعد، وہ التفات، اور یہ التفات ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کالو کہتے ہیں، کالو میں ضمیر جو ہے وہ ضمیر غائب ہے، اور جے تم میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر حاضر ہے۔ تو یہاں پر کالو میں سے جو مراد ہیں جو لوگ، وہی تم سے بھی مراد ہیں، مگر وہی مراد ہیں، تو یہ کس طور پر؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ التفات ہے۔ کیا ہے؟ التفات اس سے پہلے کئی بار گزر چکا۔ یہاں کیا التفات ہے؟ غیبت سے خطاب کی طرف، اور التفات ہمارے کلام میں بھی شائع اور ضائع ہے۔ خاطبہم بہذا الکلام بعد الغیبہ، اللہ نے ان کو مخاطب بنایا اس کلام کے ذریعے سے، لقد جئتم اس کلام کے ذریعے سے، غیبت کے بعد، وہ التفات، یہ کیا ہے؟ التفات ہے، یا تو التفات ہے۔ اور امر نبیہ علیہ السلام،
یا اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان سے یہود نصارہ عرب کے مشرکین جو ملائکہ کے بنات اللہ ہونے کے قائلین ہیں ان سے وہ کہیں لقد جئتم شیئا ادا کہیں. والعد العجب اوی العظیم المنکر، اور عد لغت میں عجیب کو کہتے ہیں. اوی العظیم المنکر یا سخت بیہودہ بات کو کہتے ہیں. تو شیئا ادا سخت بیہودہ بات ہے جو تم گڑھ لائے ہو. معنی یہ ہوا ادا شدت کے معنی میں ہے. بولا جاتا وَأَدَّنِ الْأَمْرِ اَيْ أَثْقَلَنِي، مجھے کام نے بوجھل کر دیا ہے اور مجھ پر بہت گراں گزرا ہے. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں. وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال، اور پہاڑ گر جائیں. کہتے ہیں تکاد السماوات ای تقرب، قریب ہیں. وبالیا نافع و علی اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے کہ یا کے ساتھ یا کے ساتھ یعنی یکادو یہ بھی قرأت ہے کن کی؟ نافع مدنی کی. اور علی کی قرأت تکاد السماوات سے تکاد السماوات کی جگہ یکادو ہے. یتفطرن ایک قرأت یہی ہے مگر ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی اور حمزہ اور خلف اور ابو بکر کی قرأت ینفطرن ہے نون کے ساتھ. کہتے ہیں انفطار فطرہ سے اذا شکہ، اور تفطر فطرہ سے اذا شککہ منہ. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں. منہ یعنی اس قول کی گرانی کی وجہ سے، اور زمین شک ہو جائے یعنی دھس جائے، اس کی اجزاء علیحدہ ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر جائیں. حدا ٹوٹ کر، ریزہ ریزہ ہو کر. والحدا صوت الصاعقہ من السماء، حدا دھماکہ آسمان سے بجلی کی آواز. وہ مصدر، یہ مصدر ہے. اے تحدو حدا من سماع قولہم، ان کی بات سن کر ڈہ جائے. یا تو مفعول لہو ہے یا حال ہے یا حال ہے مفعول لہو ہے یا حال ہے مفعول لہو ہے یا حال. وہو مصدر. حدن کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ حدن کو نصب کیوں ہے. تو بتانا چاہ رہے ہیں حدن یا تو منصوب ہے اس لیے کہ مفعول مطلق ہے، یا منصوب ہے اس لیے کہ مفعول لہو ہے، یا منصوب ہے اس لیے کہ حال ہے. کہتے ہیں ہوا مصدر، حدن مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے. اے تحد حدا من سماع قولہم، یا یہ کہ مفعول لہو ہے یا یہ کہ حال ہے. اے محدودہ ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ رحمان کے لیے ولد کا دعویٰ کیا. لأن سموا،
کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے ولد کا۔ وہ محلہ اعراب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اندھا محلاً مجرور ہے، اس لیے کہ من ہو کی ہا سے بدل ہے اور مبدل من کی وجہ سے مجرور ہے، تو اندھا بھی محل جر میں ہے۔ یا یہ کہ منصوب ہے مفعول لہو کی وجہ سے، یعنی ان کے اس دعویٰ کی وجہ سے۔ اور غرور کی علت حد سے بیان کی گئی، اور حد کی علت رحمان کے لیے ولد کے دعویٰ سے بیان کی گئی۔ اور رفع یا یہ کہ محلاً مرفوع ہے اور فاعل ہے حدہ کا، یعنی ان کی دعا ریزہ ریزہ کرتے۔ للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شایان شان نہیں ہے، ما ينبغي للرحمن، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ام بغا مطابع بغا اذا طلب اے ما يتعطى له اتخاذ الولد، وما ينطلب ولو طلب مثلا لأنه محال غیر داخل تحت الصحة، وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة وهو منزه عنهما۔ ام بغا یہ بغا کا مطابع بن کر آتا ہے، اس کا معنی طلب کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلب شے کے بعد اس شے کے ہو جانے کی باری آتی ہے۔ اب اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد کا طالب بھی ہو تو تب بھی اولاد اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اتخاذ ولد لڑکا بنانا حاجت و جنسیت کو چاہتا ہے، اور اس کی ذات ان دونوں باتوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ دونوں نقص و عیب ہیں۔ وفی اختصاص الرحمن و تقریرہ مرات، اور رحمان کے اختصاص میں اللہ رب العزت نے اپنے صفات میں سے صفت رحمان کو مختص کیا۔ یہاں تو کہتے ہیں رحمان کے اختصاص میں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان يتخذ ولدا، رحمان کے اختصاص میں وہ تقریرہ مرات، اور بار بار اس کے تکرار میں، کئی بار اس کے تکرار میں اللہ تعالیٰ کا قول یوم نحشر المتقین الی الرحمن، اور قالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہتے ہیں بار بار کئی مرتبہ اس کے تکرار میں بیان، اس بات کا بیان ہے کہ انہ الرحمن وحدہ، تنہا وہی رحمان ہے، اس کے سوا کوئی اور لا یستحق ھذا الاسم غیرہ، اس کے سوا کوئی اور رحمان نام کا حقدار نہیں ہے۔ لأن اصول النعم وفروعها منہ، اس لیے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ، اس لیے کہ اصلی و فرعی تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے پاس سے ہیں۔ فَلْيَنْكَشِفْ عَنْ بَصَرِكَ غِطَاؤُهُ، لہٰذا تم اپنی آنکھ پر سے پردہ ہٹاؤ اور اس بات کا یقین کرو کہ فَأَنْتَ وَجَمِيعُ مَا عِنْدَكَ عَطَاؤُهُ، اور اس بات کا یقین کرو کہ تم، یعنی تمہاری اپنی ذات، اور وہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے اسی کا عطیہ ہے۔ فَمَنْ أَضَافَ إِلَيْهِ وَلَدًا، تو جس نے رحمان کی طرف ولد کی نسبت کی اور یہ کہا کہ رحمان کے لیے ولد ہے،
اس نے رحمان کو بعض مخلوق کی طرح بنا دیا۔ وَأَخْرَجَهُ بِذَلِكَ، اور اپنے اس فعل کی وجہ سے رحمان کو رحمان کے نام کے استحقاق سے نکال دیا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن ان کل من فی السماوات، زمین و آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ نکرۃ موصوفہ، اس کلام میں جو من ہے وہ نکرہ موصوفہ ہے، اور فی السماوات والارض اس نکرہ کی صفت ہے۔ موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہے، اور خبر کون ہے؟ کہتے ہیں کل کی خبر موصوف صفت سے مل کر کل کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور کل کی خبر کون ہے؟ آتی الرحمن ہے۔ کہتے ہیں کل کی خبر الا آتی الرحمن ہے۔ ووحد، آتی کو واحد لایا گیا، آتی الرحمن، اور آتی ضمیر کے ساتھ بہرحال واحد لایا گیا، حملاً علی لفظ کل پر محمول کرتے ہوئے۔ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لفظ کل پر محمول کرتے ہوئے، یعنی آتی کو واحد لایا گیا اس لیے کہ کل کا لفظ یہ مفرد ہے، واحد ہے، کل کا لفظ واحد ہے، اس لیے آتی کو واحد لایا گیا لفظ کل پر محمول کرتے ہوئے۔ وہ اسم فاعل، اور آتی اسم فاعل ہے اتا یاتی سے، اور وہ مستقبل ہے یعنی یاتی۔ ہر کوئی رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عبدا بندہ بن کر، عبداً حال ہے خاضع ذلیل تابعدار بن کر۔ معنی یہ ہے کہ ما کل من فی السماوات والارض من الملائکہ والناس، آسمانوں اور زمین میں جس قدر بھی فرشتے اور انسان ہیں وہ سب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنی عبودیت کا اقرار کرتے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہونا، بیٹا ہونا، عبودیت اور بنوت یہ دونوں متنافی ہیں، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اگر باپ بھی کسی ذریعہ سے اپنے بیٹے کا مالک ہوا تو مالک ہوتے ہی بیٹا اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا، تو جمیع خلائق کی نسبت، جمیع جن و انس اور فرشتے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، بندے کی نسبت مولا کی نسبت کی طرف ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ الْبَعْضُ وَلَدًا وَالْبَعْضُ عَبْدًا، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض بندہ ولد ہو جائے اور بعض عبد ہی رہے؟ وقرأ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں آتی الرحمن بغیر یا کے ہے، اپنے اصل پر اضافت سے پہلے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ اپنے علم سے ان پر حاوی ہے اور ان کو محیط ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب ہر ایک قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں تنہا فرداً حاضر ہوگا۔ اے کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں منفرداً فرداً حاضر ہوگا، بغیر مال کے، بغیر اولاد کے، بغیر معین و مددگار کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں،
عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ یعنی آج مکے کی گلیوں میں وہ ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، ایمان لانے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے رسوا کیے جا رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے مگر یہ حالت دیر پا نہیں ہے، قریب ہے وہ وقت جب کہ اپنے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق ہو کر رہیں گے، دل ان کی طرف کھنچیں گے، دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائیں گی۔ ایسی گھڑی قریب ہے، کیونکہ فسق و فجور، جھوٹ اور ریاکاری کے بل پر جو سیادت و قیادت چلتی ہو وہ گردنوں کو چاہے جھکا لے، دلوں کو مسخر نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ صداقت و دیانت، اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ راہ راست کی طرف دعوت دیں، ان سے اول چاہے دنیا کتنی ہی اپرائے، آخرکار وہ دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ بددیانت لوگوں کا جھوٹ زیادہ دیر تک ان کا راستہ روکے نہیں رہ سکتا ہے۔ ودن اے مواتہ فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ قال ربی کہتے ہیں یحبہم ویحببہم الی الناس، اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور ان کو لوگوں کے ہاں محبوب بنائے گا۔ وفی الحدیث، حدیث میں ہے یؤتی المؤمن مقتا فی قلوب الابرار ومحبہ فی قلوب الفجار، مومن کی محبت اللہ تعالیٰ ابرار کے دلوں میں ڈالتا ہے اور فجار کے دلوں میں ان کا رعب طاری کر دیتا ہے۔ قتادہ سے مروی ہے ما اقبل العبد الی اللہ الا اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ، قتادہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو اللہ بندے کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وعن کعب ما یستقر لعبد ثنا فی الارض، اور کعب احبار سے مروی ہے کہ بندہ کی تعریف زمین میں اس وقت قائم رہتی ہے جب آسمان میں اس کی تعریف پختہ ہو جاتی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين المؤمنين وتنذر به قوما لدا، پس محبوب اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ اے سہلنا القرآن، اس میں دو بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یسرناہ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ اس ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اور یسر یسر و تیسیر کا معنی آسان کرنا۔ ہم نے قرآن کو، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے بلسانک بلغتک، آپ کی زبان میں اس لیے نازل کیا، بلسانک یہ حال ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دو، لتبشر بہ المتقین، متقین سے مفسر کہتے ہیں یہاں پر مراد ہے ایمان لانے والے مومنین کو خوشخبری دو، وتنذر بہ قوما لدا، اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ لدا شداداً فی الخصومہ بالباطل، جو باطل جھگڑے میں بڑے سخت ہیں، بڑے ہٹ دھرم ہیں، جو ہر قسم کے جھگڑے میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ لدا یہ علد کی جمع ہے، یہاں جو یہ ہے کہ تنذر بہ قوما لدا، ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ، اس سے یہاں پر مراد مکہ کے کفار اور مشرکین ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا،
ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تمہیں سنائی دیتی ہے؟ کہتے ہیں تخویف لہم، یہ ان کو ڈرانا ہے اور متنبہ کرنا ہے۔ حل تحس منہم من احد، اے حل تجدو، کیا تم پاتے ہو یا دیکھتے ہو یا جانتے ہو؟ تحسو احساس سے ہے، احساس کسے کہتے ہیں؟ حاسہ سے جاننے کو۔ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی ہلکی آواز بھی سنتے ہو، رکز بھنک بھی سنتے ہو۔ رکز صوت خفیف کو کہتے ہیں۔ رکز کا معنی لغت میں صوت خفیف ہے، اسی سے رکاز کا لفظ آیا ہے۔ لما اتاہم عذابنا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو کوئی شخص باقی نہ بچا جو نظر آئے، نہ کوئی آواز باقی بچی جو سنائی دیتی، یعنی سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پس ان کا حشر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ فَقَضَىٰ هَٰؤُلَاءِ إِنْ أَعْرَضُوا، پس ان کا حشر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے اگر انہوں نے قرآن میں تدبر سے اعراض کیا۔ ان اعرضوا عن تدبر ما انزل علیک، تو ان کا انجام بھی تباہی و بربادی ہے۔ فَلْيَهُنْ عَلَيْكَ أَمْرُهُمْ، تو ان کا معاملہ آپ پر گراں نہ گزرنا چاہیے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔